السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ تعریف حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء و تمام مرسلین پر، خصوصاً اللہ کی بے شمار رحمتیں و برکتیں ہوں نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر یہاں جو مسجد حاضہ میں درس ہو رہا ہے، اسی درس کا تسلسل ہے۔ گزشتہ میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتنی محنت فرمائے ہیں اس دین اسلام کے تبلیغ میں، کتنی مصیبتیں آپ نے اٹھائی اور کتنا برداشت آپ نے کیا، اور آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی شروعاتی دور میں تکلیفیں جو اٹھائے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وہ بیان میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ ام حسبتم ان تدخلون الجنۃ ولما یأتیکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى یقول الرسول والذین معه متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ میں نے واقعہ بھی آپ کو سنایا کہ ایک صحابی کی پیٹھ جلا دی گئی، ان کو آگ پر لٹا دیا گیا زندہ۔ قباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو وہ دوڑتے ہوئے رسول اللہ کے پاس اپنی جلی ہوئی پیٹھ بتا کر کے رونے لگے۔ رسول اللہ نے اس وقت کہا کہ صبر کرو، تم سے پہلے کے لوگ اس سے زیادہ مصیبتیں اٹھائے ہیں۔ رسول اللہ نے اس بات کی خبر دی کہ زندہ آدمی زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، آدھا زمین میں اس کو دفن کر دیتے اور آدھا اس کو باہر رکھتے، سر پہ لوہے کی آری چلاتے اور اس کے 2 ٹکڑے کر دیتے۔ یہ دین کی خاطر ہوتا تھا۔ جائیداد کی لڑائی میں بھائی بھائی کو نہیں کاٹتا تھا۔ افسوس اس بات کا ہے، یہ جو معاشرہ ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، رسول اللہ کے نام پر انگوٹھے چوم رہے ہیں، رسول اللہ کے نام پر پیدائش کا دن برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، جھنڈے لے کے پورا زمین کے اوپر ناچتے پھر رہے ہیں رسول اللہ کی پیدائش کے دن، کھانے پکا کر کے کھلا رہے ہیں۔ یہ سارے اوباش اور سرکش لوگ ہیں جو اپنے آپ کو رسول اللہ کی طرف منسوب کر رہے ہیں۔ اس معاشرے کا حال یہ ہے کہ یہ جو رسول اللہ کا نام لے کر کے ناچتے ہیں بازاروں میں، یہی بدبخت ہے اپنے ہی بھائی کا گلا کاٹتے ہیں۔ دنیاوی مال و متاع کے لیے، جائیداد کی لڑائی میں جس طرح بکرے ذبح کیے جاتے ہیں قربانی کی عید کے دن، یہ کمبخت، یہ کمظرف اپنے بھائی کا گلا ذبح کرتے ہیں دولت کے لیے، اور یہ نام لیتے ہیں محمد رسول اللہ کا۔ یہ ان کا دین، ان کا دھرم ہے۔ یہ کتنے سچے اور اپنے وعدے میں صحیح ہے، آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ یہ جو معاشرے کے لوگ ہیں دور حاضر کے،
اور اس معاشرے کے بیچ میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، یہ وفادار ہیں، یہ رسول اللہ کے وفادار لوگ ہیں، یہ رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں؟ بے شمار ایسے لوگ ہیں جو ظاہری گلا کاٹ دیا وہ تو دکھائی دے رہا ہے آپ کو، ان کم بختوں میں بے شمار ایسے ہیں جو رشتوں کے گلے کاٹ دیے ہیں جو آپ کو دکھائی نہیں دیتے۔ ایک ظاہری گلا اس کا کٹ گیا ہے، اخباروں میں آ گیا ہے، بات آپ کے سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے، تو آپ کو جو گلا کٹ کے تڑپتے ہوئے مرنے والا بھائی تو نظر آتا ہے، لیکن ایسے بدبخت آپ کو نظر نہیں آتے جیتے جی بھائی کا رشتہ کاٹ کے بھائی کو جدا کر دیتے ہیں، جو بہن سے رشتے کو قربان کر دیتے ہیں، اس کا رشتے کا گلا کاٹ دیتے ہیں، اس رشتے کو ذبح کر دیتے ہیں اور بہن سے برسوں نہیں ملتے، اس کے حق ادا نہیں کرتے۔ اس معاشرے میں محمد رسول اللہ کا نام لینے والے ایسے بے شمار بدبخت لوگ ہیں جو باپ کو باپ نہیں کہتے اور ماں کو ماں نہیں کہتے، ماں اور باپ کے رشتے کا گلا بھی کاٹ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہی غدار اپنے آپ کو رسول اللہ کے چہیتے اور عاشق رسول شمار کرتے ہیں معاشرے میں، یہی رسول اللہ کے نام کا دم بھرتے ہیں اور رسول اللہ کے نام کی دہائیاں دیتے ہیں، رسول اللہ کے نام پر اپنے پاپی پیٹ پالتے ہیں، رسول اللہ کے دین کو بیچ کر کے اپنی دنیا سنوارتے ہیں۔ اور کمال تو یہ ہے کہ ہم ان بدبخت غداروں کے بیچ میں جو ہے کام کرتے پھر رہے ہیں، یہ ہمارے لیے عجیب و غریب بات ہے۔ بس ہم تو ڈرتے ہوئے کر لے رہے، اپنی ڈیوٹی ہے، ہم کو یہ حکم ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور سپریم پاور طاقت کا، اس کائنات کے کریٹر کا، ہم کو خلاق العلیم کا ہم کو یہ حکم ہے کہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ رسول اللہ نے کہا کہ تم کو کام کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، تو ہم تو خادم ہیں محمد رسول اللہ کے، غلام ہیں اللہ رب کبریا کے، ہم وہ ڈرتے ہوئے وہ کام کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں جگہ جگہ۔ ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ ہماری انرجی ان کے بیچ میں ہم جو صرف کر رہے ہیں وہ کچھ انشاءاللہ اللہ کے پاس تو اجر ملے گا، فائدہ تو ہوگا، لیکن اس کا اثر اس معاشرے پر شاید نہیں ہوگا، الا ماشاءاللہ کوئی ہوں گے جن میں کچھ خشیت ہو، کچھ ڈر ہو، کچھ اللہ کے دین کی محبت ہو، کچھ رسول اللہ کی سچی محبت، اللہ کی خشیت، الا ماشاءاللہ کچھ ہوں گے وہ نظر بھی نہیں آ رہے ہیں۔ اکثریت تو میں جو ذکر کر رہا ہوں اسی طرح کے معاشرے کی ہے، جو رشتوں کے گلے ذبح کرتے ہیں اور سگے باپ کا بھی گلا کاٹتے ہیں اور سگے بھائی کا بھی گلا کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے بیچ ہم کو کام کرنا ہے۔ دور جہالت کا ذکر جو رسول اللہ نے کیا، میں آپ کو سنا رہا تھا کہ خباب بن ارد سے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ خباب، تم سے پہلے کے لوگ دین اور دھرم کے خاطر دشمنیاں کرتے تھے، تم تو مال و متاع کے لیے، اپنی نفس کے لیے دشمنیاں کرتے ہو، تم تو ان سے بھی گئے گزرے ہو، ہے نا۔ رسول اللہ کی جو خبر دی گئی تھی خباب بن ارد کو، وہ تو کیا تھی کہ دین کے نام پر دشمنی کی گئی ہے، زندے لوگوں کو ذبح کیا گیا، زندے لوگوں کے چمڑیاں گوشت سے چھل دی گئی، وہ تو دین کے نام پر ہو رہا تھا، وہ تو آج بھی ہو رہا ہے تماشا، وہ تو آج بھی ہو رہا ہے۔ انسان رہا ہی نہیں اب، ہر جنسی کو اپنی جنسی کی فکر ہوتی ہے، لیکن یہ واحد انسان ہے جو اپنی جنسی کی فکر نہیں کرتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ کتا کتے کو کھاتا ہوگا، آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ کتے نے کتے کو کھایا آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ بلی نے بلی کو کھایا کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ وحشی جانور ہے، ان کو اپنے جنسی کی فکر ہے، وہ اپنے جنسی کے لوگوں کو مار کے نہیں کھاتے، مگر یہ انسان درندہ ہے جو اپنے انسانیت کا خون بہانے پر تلا ہوا ہے۔
یہ ان درندوں سے گیا گزرا درندہ بن گیا. لاکھوں کی تعداد میں انسانوں کا قتل ہو رہا ہے, بچے قتل کیے جا رہے ہیں, عورتیں قتل کی جا رہی ہیں, اور کرنے والا انسان نما ہی ہے, اس کو لوگ انسان ہی بول رہے ہیں. تعجب تو یہ ہے کہ لوگ اس کو انسان ہی بول رہے ہیں. کیسا انسان ہے آپ پتہ کیجئے. انسان ہے اور انسان کو قتل کر دے. اس کو شیطان نہیں کہا جائے گا. سوچ کے دیکھیے, آج کا معاشرہ یہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ انتم پروکتا و آخری پیغمبر, دی لاسٹ میسنجر کی حیثیت سے آئے تھے اس دنیا میں, جو امن کو قائم کر دینے کے لیے بھیجے گئے تھے, اسلام کو نافذ کر دینے کے لیے بھیجے گئے تھے. اللہ نے ان سے وہ کام لے لیا. جس کی خبر اللہ نے سورہ توبہ میں, سورہ فتح میں, سورہ صف میں دی ہے, وہ جو آیت میں نے اپنے خطبہ مسنونہ کے لیے مرکزی آیت بنا کر کے بار بار ہر خطبہ شروع ہونے سے پہلے, میری اپنی بات شروع ہونے سے پہلے میں پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو خطبہ مسنونہ کے بعد. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. اس اللہ نے عظیم پربھو نے, پرماتما نے, سب سے بڑی طاقت اللہ نے, اس کو آپ نام کچھ بھی دے لیجئے. میں نے کئی مرتبہ کہا, میرے درس میں نے آپ سے کہا, اللہ تو اس کا نام اسم ذاتی ہے. ایما تدعو وللہ الاسماء الحسنی, اس کو جس نام سے تم چاہو پکارو, سب اچھے نام اسی کے ہیں. ایما تدعو کہا اس نے, جو بھی نام سے پکارنا اس کو اس کے نام سے پکارو. آپ جو بھی نام دینا چاہتے ہو دو. ایما تدعو, تم جو بھی نام سے اس کو پکارنا ہے پکارو. وللہ الاسماء الحسنی, سب اچھے نام اسی کے لیے ہیں. آپ پرماتما کہتے ہیں کہہ لیجئے, آپ برہما کہتے ہیں کہہ لیجئے, آپ ایشور بولتے ہیں بول لیجئے, آپ گاڈ بول رہے ہیں بول لیجئے, آپ کو جو بولنا ہے بولیے. اچھے نام دیجئے, اس کو برے نام مت دیجئے. سب اچھے نام دیجئے, برے جو نام ہے وہ مت دیجئے. وہ پاکیزہ ہے, وہ قدوس ہے, برے نام اس کے لیے زیب نہیں ہے. اچھے ناموں سے پکاریے جس میں ادب ہو, احترام ہو. پکاریے, وہ ناراض نہیں ہو رہا ہے آپ سے. ایما تدعو للہ الاسماء الحسنی. ورنہ انتم پروکتا محمد رسول اللہ نے اس کے اچھے نام گنوا دیے ہیں. رسول اللہ نے بتا دیے اس کے نام اچھے اچھے جو ہیں. اللہ ہے, رحمان ہے, رحیم ہے, ملک ہے, قدوس, سلام ہے, مومن ہے, مہیمن ہے, عزیز ہے, جبار ہے, متکبر ہے, سبحان ہے, خالق ہے, باری ہے, غفار ہے, قہار ہے, رزاق ہے, فتاح ہے, علیم ہے, خبیر ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, حی القیوم ہے. اس کے بے شمار نام محمد رسول اللہ نے آپ کو گنوا کر کے بتا دیا, اچھے اچھے ادب والے نام. اور بھی اگر آپ پکار رہے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اچھے نام پکار رہے ہو پکاریے اس کے لیے. برے نام اس کو مت دیجیے, برائی کو اس کی طرف منسوب مت کیجیے. برائی تمہارے نفس کی طرف سے ہے اور تمہارے دشمن شیطان کی طرف سے ہے. یہ ایک حقیقت ہے, ایک ریالٹی ہے, اس کو یاد رکھ لیجئے. تو محمد رسول اللہ نے اپنا کام انجام دیا, اس نے تعارف کروا دیا, انٹروڈیوس کروا دیا اس حقیقی معبود کو, بتا دیا سب انسانوں کا معبود, سب جناتوں کا معبود وہ ایکتا ہے. سب ملو, ایک اچھا معاشرہ تشکیل دو جس میں پریم کی سدبھاونائیں ہو. ہر طرف, ہر سمت, چاروں سمت پریم ہی پریم کی سدبھاونائیں گونج رہی ہو. انسان ایک دوسرے سے پریم کر رہے ہو, محبت کر رہے ہو, عزت کر رہے ہو ایک دوسرے کی, ایک اچھا معاشرہ پروان چڑھا رہے ہو, تو پرتھوی آپ کے لیے سورگ بن جائے گی. یہی میسج تھا لاسٹ میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا.
کہ امن ہو، سلامتی ہو، سب کے لیے پیس ہو۔ سندیش یہی تھا، دین یہی تھا، دھرم یہی تھا کہ جس میں پریم کی سدبھاونائیں، جس میں صرف امن اور انتی اور محبت اور صرف سکون ہو، تسکین ہو، پیس ہو۔ مگر انسان اپنے ہاتھوں نرک بنا کے بیٹھ گیا اس پرتھوی کو، بھلا دیے سندیش اللہ والوں کے، اصل دھرم کی تعلیم بھلا دی گئی اور دھرم کے نام پر فساد ڈال دیا گیا، جبکہ کہا یہ گیا تھا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ بات کہی گئی تھی آپ سے، ہے موجود اس مقدس کتاب میں جو لاسٹ میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، قرآن مقدس کے نام سے۔ اس قرآن میں یہ بات موجود ہے، سورۃ الاعراف میں، سورۃ الاعراف میں یہ بات موجود ہے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ۔ زمین میں فساد مت ڈالو جبکہ اس کی اصلاح کر دی گئی، زمین کی صلح کر دی گئی، اصلاح کر دی گئی، ہر چیز کریکشن کر دیا گیا، سب ریکٹیفائی ہو گیا، سب کریکشن کر دیے گئے زمین کی پشت کے اوپر۔ محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے امن کی تعلیم دی، اسلام کی تعلیم دی، سلامتی کو قائم کر دیا، پیس کو نافذ کر دیا، امن کو انہوں نے امپلیمنٹ کر دیا۔ محمد رسول اللہ کے آنے کا مقصد ہی پیس کو اور امن کو نافذ کر دینا تھا۔ هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ ان پڑھوں میں، جاہلوں میں، اگیانی لوگوں میں گیان کو نافذ کیا، ان پڑھ لوگوں میں، ناخواندہ لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، اگیانی لوگوں کے اندر گیان کو نافذ کیا، ان کو اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر کے سنائی جو ایشور کی، پرماتما کی آیات ہے، اس کے ذریعے گیان دیا گیا، ان کو پاک کیا گیا، ان کا تزکیہ کر دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر اعتبار سے ان کو پاک اور صاف کیا۔ جی، ان کو کتاب سکھائی، حکمت کی باتیں سکھائی محمد رسول اللہ نے، اس طرح سے زمین کی اصلاح کر دی محمد رسول اللہ نے، جس کے لیے ان کو بھیجا تھا کہ وہ تمام باطل ادیان پر ادھرمی نظریات کو ہٹا کر کے دھارمک نظریات کو قائم کر دے۔ محمد رسول اللہ اس کام کے لیے آئے تھے، جو ادھرم کو مٹانے کے لیے اور دھرم کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، دین حق یعنی دھرم، اور باطل کا مطلب، باطل دین کا مطلب ادھرم، اس کو ہٹا کر کے وہ دین کو نافذ کرنے کے لیے محمد، اللہ نے ان کو صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہوں نے اس کو کام کر دیا۔ اگرچہ کہ پرماتما کے ساتھ ساجھیداری بنانے والے ناراض ہوتے ہوں، ہو جائیں، حق یہی ہے کہ اس کا کوئی ساجھیدار نہیں، وہ ایک ہے، وہ انیک نہیں ہے، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، وہ پرماتما ہے جو سنسار کا پرکاش ہے، جو سنسار کا پرکاش ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں بعض لوگ نام رکھتے ہیں اوم پرکاش، اوم کہتے ہیں وہ پرماتما کو، اس کائنات پیدا کرنے والے کو اوم کہتے ہیں، اور پرکاش کہتے ہیں اس کی روشنی کو۔ نام رکھ لینے سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اس کی مثال تو خود اللہ قرآن مقدس میں بیان کرتا ہے۔ وہ اللہ جو ساتوں آسمانوں اور زمین کا، پورے کائنات کا، ہول یونیورس کا، پورے سنسار کا پرکاش وہی ہے، نور وہی ہے، اسی کے نور سے کائنات روشن ہے۔
تو وہ ہادی محمد رسول اللہ کو بھیجا تاکہ تمام ادیان باطل پر دین حق کو غالب کر دے. محمد رسول اللہ نے کر دیا. اس کے لیے بہت اسٹرگل کیا محمد رسول اللہ نے, بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں محمد رسول اللہ نے. 3 سال سوشلی بائیکاٹ کر دیا گیا تھا آپ کا. وہ سارے واقعات میں نے آپ کو سنائے گزشتہ. ابو طالب کے پاس پہنچے, ان سے کہنے لگے, ابو طالب سے, سمجھاؤ آپ کے بھتیجے کو. مشرکان عرب دھمکیاں دے رہے ہیں, بوڑھے ابو طالب کو دھمکیاں دے رہے ہیں, دیکھو اپنے بھتیجے کو سمجھا لو, تمہارے بیٹے کو جس کو تم پال کے بیٹھے ہوئے اپنے پاس, کفالت کر رہے ہو تم ان کی, کفیل ہو تم ان کے, ہم تمہارا لحاظ کرتے اس لیے تمہارے پاس آئے ہیں, ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے ان کی حرکتیں. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اب یہ محمد رسول اللہ کے بارے میں اٹھ پٹان باتیں کر رہے تھے. ابو جہل ہے اس میں, یعنی پورے سرداران قریش پورے کے پورے اس کے اندر. کیا امیہ بن خلف ہے, کیا ابو لہب ہے, کیا ابو جہل ہے, سب کے سب جمع ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ سمجھائیے, ہم برداشت نہیں کریں گے, ہم قتل کر دیں گے ان کا. پھر نہیں بولنا. میں نے وہ سب واقعات آپ کو سنائے, آفرز بھی دیے, اگر وہ چاہیں تو ہم ان کو بادشاہ بنا لیں گے, مال و متا دے دیں گے, صرف یہ کہ ان کو یہ چھوڑ دو. بولو یہ ایک بات سے ان کو پیچھے ہٹنے کے لیے بولو, آپ کمپرومائز کرنے کے لیے بولو. ہاں محمد جس اللہ کی طرف بلا رہے ہم انکار نہیں کرتے. ان کو انکار نہیں تھا مشرکان عرب کو, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم انکار نہیں کرتے محمد جس خدا کی طرف ہم کو بلا رہے ہیں. محمد جو خدا کی طرف ہم کو بلا رہے ہیں, ہم پہلے سے ہی مانتے اس خدا کو, ہم بندگی کریں گے اس کی, کرتے ہیں ہم. مگر جو یہ کر رہے ہیں کہ ایک ہی ایک ہے اور کوئی نہیں اس کے سوا, یہ غلط ہے, یہ برداشت نہیں کریں گے. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا سب سے بڑا وہ ہے, تو ہاں ہم مانتے ہیں سب سے بڑا خدا وہ ہے, لیکن وہی اکیلا ہے, باقی کوئی نہیں, اس بات کو ہم نہیں مانتے. جھگڑا یہی تھا ان کا. وہ کہہ رہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے آپ, یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایک ہی ایک ہے, انیک نہیں ہے, وہ نراکار ہے, اس کا آکار نہیں ہے, یہ آپ نہیں کہنا. اور یہ بات تو خود دور قدیم سے لکھی ہوئی انبیاء کی تعلیمات میں. تو محمد رسول اللہ کون سی نئی بات کر رہے تھے؟ محمد رسول اللہ کون سی نئی بات کرنے آئے تھے؟ وہ جو حقیقی معبود ہے وہ ایک ہی ایک ہے, انیک نہیں ہے, وہ نراکار ہے, اس کا کوئی آکار نہیں ہے. یہ بات تو ہزاروں برس پہلے سے نوح علیہ السلام نے اپنی بات رکھی, یہی بات کہی تھی. ہود علیہ السلام نے اپنی بات رکھی, یہی بات کہی تھی. صالح علیہ السلام نے اپنی بات رکھی, یہی بات کہی تھی. ابراہیم نے اپنی بات رکھی, یہی بات کہی. اسماعیل نے یہی بات کہی, اسحاق نے یہی بات کہی, یعقوب نے یہی بات کہی, یوسف علیہ السلام نے یہی بات رکھی, داؤد نے یہی بات کی, سلیمان نے یہی بات کی, موسیٰ و عیسیٰ بن مریم نے یہی بات کی. وہی تو بات محمد بھی کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کون سی نئی بات کر رہے ہیں تمہارے ساتھ؟ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں, سیدھی بات کر رہے ہیں کہ کائنات پیدا کرنے والا وہ رب ایک ہے, اس کی عبادت کرو. فاعبدونی, اور کیا کہہ رہے ہیں؟ فاتبعونی, اور میری اطاعت کرو. فاعبدوا اللہ واتبعونی, اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. قرآن مقدس بھرا پڑا ہوا ہے. ہود علیہ السلام کے بارے میں خبر دے رہے ہو, وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا, ہم نے عاد والوں کے پاس ان کے بھائی ہود کو بھیجا, تو کیا کہا ہود نے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو, اس کے سوا دوسرا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے. قوم سمود کے پاس بھیجا, وَإِلَىٰ سَمُود أَخَاهُمْ صَالِحًا, ان کے بھائی صالح کو بھیجا, تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا, یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ ہی کی بندگی کرو, بھکتی کرو, اس کے سوا کوئی پوجنی نہیں ہے.
ہزاروں برس پہلے کی ہسٹری ہے، سب کہہ رہے ہیں یہی بات. مدین والوں میں شعیب آئے، یہی بات کہہ رہے ہیں. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہہ رہے ہیں کہ یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے میرے مدین کے لوگوں، میری قوم والو، اللہ ہی کے پوجا پاٹ کرو، اس کے سوا کوئی پوجنی نہیں ہے. تو کون سی نئی بات محمد رسول اللہ نے رکھ دی تھی؟ یہ تو ہزاروں برس پرانی باتیں ہیں، ہزاروں برس، صدیاں گزر گئی پرانی باتیں ہیں. ویدوں میں، کتابوں میں، آسمانی آکاش کے گرنتھوں میں یہی تو بات لکھی ہے انبیاء کی طرف سے کہ پوجنی صرف ایک پرماتما ہے، وہ ایک ہی ایک ہے، وہ انیک نہیں ہے، وہ نراکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے. نئی بات تو نہیں ہے جو محمد رسول اللہ. سن تو دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ دشمنی پھر کیوں؟ اور وہی بات یہاں کر چچا سے بول رہے ہیں. چچا کو بولو ابو طالب، آپ بولو، ان سے بات کرو، یہ باز آ جاؤ، بولو یہ ایک ہی ایک مت بولو. ہم جو بنا کے بیٹھے ان کا بھی ادب کرو، بولو. ہم جو خدا ہمارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں وہ ہمارا اکنامیکل سسٹم ہے، ان کے ساتھ جڑا ہوا. ہاں بھائی، دور قدیم سے یہی ہے، خداؤں کے نام پر مارکیٹنگ ہوتی ہے. نئی بات نہیں ہے، ہزاروں برس پرانا کانسیپٹ ہے یہ. خداؤں کے نام پر مارکیٹنگ ہوتی ہے، خداؤں کے نام پر حکومتیں چلتی ہے، خداؤں کے نام پر سسٹمز چلتے ہیں، اکنامک سسٹم گرم ہوتا ہے، خداؤں کے نام پر چلتا ہے. اور آپ ہمارے سسٹم کو بگاڑ دینا چاہتے ہیں. سارا سیاسی کھیل صدیوں پرانا ہے. یہ پولیٹیکل کھیل ہے خداؤں کے نام پر، جو پرانا ہے، بہت پرانا ہے. تو انہوں نے کہا یہ برداشت نہیں ہوگا. ہاں، اس کے بدلے میں اگر وہ باز آ جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے خداؤں کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اپنے لوگوں کو بولتے ہیں، اور ہم بھی تیار ہیں، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم بھی تیار ہیں کمپرومائز کے لیے. جس خدا کی طرف محمد بلا رہے ہیں ہم آئیں گے، کچھ دن تک ہم اس خدا کی عبادت کر لیں گے، پھر وہ آئے اور ہمارے معبد میں آئے اور ہمارے خداؤں کی بھکتی کرے. اس طرح کمپرومائز کر کے، مل بانٹ کر کے کھائیں گے، کھلائیں گے. لے کے معاملہ سلجھ جاتا. تو کیا برائی ہے اس کے اندر؟ آ جائیے، محمد رسول اللہ کو بول رہے ہیں کیا برائی ہے اس کے اندر؟ آ جائیے، مل کے بانٹ کے کھا لیں گے. آپ کو بادشاہ بنانا تیار ہے مگر آپ قبول کر لیں ہمارے بات کو تو سونے سے بنائے ہوئے تخت پر بیٹھا دیں گے، سونے سے بنا ہوا تاج ہیرے جڑ کے آپ کے سر پہ چڑھا دیں گے. آپ آ تو جائیے، آپ کو بادشاہ بنا لیں گے ہمارا، آپ آ جائیے. اگر آپ چاہتے ہیں دولت، اتنی دولت جمع کر لیں گے پورے عرب جزیرے کے اندر کوئی آپ سے بڑا رئیس نہیں ہوگا، اتنی دولت قدموں میں ڈال دیں گے آپ کے. آپ مان لیجیے ہماری بات. کہہ رہے ہیں آپ کو خوبصورت عورتیں درکار ہو تو حسین ترین عرب کی سب سے خوبصورت عورتیں آپ کے حرم میں لا کے رکھ دیں گے آپ کے پاس. اطمینان سے عیش کیجیے، مگر ہمارے ساتھ کمپرومائز کرنے پہ تیار ہو جائیے. ایک خدا بولنا چھوڑ دیجئے، ایک ہی ایک ہے، ایک ہی ایک ہے، یہ مت بولیے. ان سب کا انکار مت کیجیے. ہمارے اللہ دیکھ رہا ہے محمد کیا کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نمائندہ، میرا قاصد، میرا نمائندہ، میرا قاصد کیا کہتا ہے. تو یہ اللہ کا نمائندہ، اللہ کا قاصد، اللہ کا غلام نکل کر کے کہتے ہیں محمد رسول اللہ اپنے دادا اپنے چچا ابو طالب سے، چچا آپ اپنی قوم سے کہہ دیجئے کہ میرے ایک ہاتھ میں سورج دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں گے تب بھی کمپرومائز نہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. میں اپنے خاطر، اپنی دنیا بنانے کی خاطر کوئی بات نہیں کر رہا ہوں چچا. میں تو اس پرماتما کا غلام ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. وہ جو مجھ سے کہنے کے لیے کہہ رہا ہے میں وہ بات کہہ رہا ہوں. میں اپنے لیے تھوڑا ہی بول رہا ہوں. وہ کہہ رہا کہ ستیہ کا مارگ یہی ہے، ستیہ یہی ہے، حق یہی ہے، سچ یہی ہے کہ کائنات کل کا مالک و بادشاہ اور معبود برحق صرف اکیلا وہ پرماتما میں ہوں. اللہ وہ برہما، وہ کہہ رہا ہے کہ میں ہی میں ہوں.
میں ہی میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں ہے. وہ ایشور کا کہنا یہ ہے کہ میں ہی میں ہوں، بس کوئی اور ہے ہی نہیں میرے سوا معبود. میں وہی بات کہہ رہا ہوں جو وہ کہہ رہا ہے. اور آپ مجھ سے کمپرومائز کے لیے کہتے ہیں کہ میں کمپرومائز کروں. یہ ممکن نہیں ہے. آپ جو چاہے کریں، آپ میرے چیتھڑے اور بوٹیاں اڑا دیں، آپ مجھے مار ڈالیں، آپ کو اختیار ہے، میں باز نہیں آ سکتا. یہ تھی وہ بات. جبرائیل امین کے ذریعے سے آیتیں نازل کر دی گئی. خوش ہو گئے پروردگار اور آیتیں بھیجتے ہیں. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبدوا ایھا الجاہلون وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہ وحی اترتی ہے اور کہا جاتا ہے آسمان سے سندیش آ رہا ہے. وہ آسمانی دودھ، وہ پیمبر جو آسمانوں کا، جو نبیوں سے ملتا ہے آ کر کے، وہ پیمبر جبرائیل امین وہ آ گیا وہی لے کر کے. اور کیا کہتا ہے؟ رب اعلی و عظیم کا کلام محمد رسول اللہ کے سینے پر نازل کرتا ہے. قل افغیر اللہ تأمرونی اعبدوا ایھا الجاہلون. اے نبی بولو ان سے تم کہ کیا مجھے تم اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی عبادت کا حکم دیتے ہو؟ جاہلو، جاہلو کہا گیا. جاہل کس کو کہتے ہیں جانتے ہیں؟ بے علم. جس کے پاس علم نہیں وہ جاہل، جس کے پاس گیان نہیں وہ جاہل. اور ہمارے ہندی سنسکرت میں جس کے پاس گیان نہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگیانی. جس کے پاس گیان نہیں ہے، پرماتما کا گیان جس کو نہ ہو، ایشور کا گیان جس کو نہ ہو، برہمانڈ کے پیدا کرنے والے کا گیان جس کو نہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ اگیانی ہے، سب سے بڑا اگیانی ہے. اور یہاں وہ بات کہی گئی اس قرآن مقدس میں کہ کیا تم مجھے اس حقیقی پرماتما کے ماں سوا ایمش ہے جس نے تمہارے ہاتھوں سے بنے ہوئے معبودوں کی بھکتی کا آدیش دیتے ہو، مجھے ان کا حکم دیتے ہو، تم مجھے اگیانیوں. اگیانیوں کہا گیا ان کو. اے اگیانیوں جو گیان نہیں رکھتے، جاہلو، کیا تم مجھے ایسا گیان دے رہے ہو جو اگیان ہے تمہارا کہ میں اس کو چھوڑ کر کے کسی اور کی عبادت کروں؟ اللہ اکبر. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ قل اوحی الیک وإلی الذین من قبلک. یقیناً کہہ دے نبی محمد، اور یہ ایک حقیقت ہے، ایک ریالٹی ہے. کیا ہے؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ. وَلَقَدْ اللہ یقین دلا رہا ہے محمد رسول اللہ کو، اور گارنٹیڈ کے ساتھ، ایک چیلنج کے ساتھ ایک بات پیش کر رہے ہیں. یہ بات ایک ریالٹی کی بات ہے، ایک حقیقت ہے. محمد سنو، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یقیناً تیری طرف یہ وحی ہم کیے ہیں. اور یہی وحی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ، اور یہی تیرے سے پہلے کے لوگوں پر بھی ہم وحی کر چکے ہیں. یہی وحی تجھ پر بھی ہم بھیج رہے ہیں محمد. تو تجھ سے پہلے کے جتنے پروکتا آئے ہیں، جتنے رشی گزرے ہیں دنیا میں، جتنے اللہ والے گزرے ہیں، جتنے لوگوں نے اللہ کی طرف گیان دیا ہے، ان سب گیانیوں کے پاس یہ وحی ہم کر چکے ہیں. کیا وحی کر چکے ہیں؟ سب گیانیوں کے پاس یہ گیان تھا جو ایشور کی طرف سے بھیجا گیا. وہ کیا تھا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ. اگر تو نے بھی شرک کیا ہوتا اس پرماتما کے ساتھ، اگر تو بھی، ہم تجھے دیکھ رہے تھے کہ تو کیا کہے گا ان کے سارے آفرز کے بدلے میں. تم کیا کرتے ہو؟ کیا تم جھک جاتے ہو یا تم ٹھہر جاتے ہو استقامت کے ساتھ؟ ہم دیکھ رہے تھے محمد، اگر تم جھک جاتے ان کی طرف، کمپرومائز پر اتر آتے تم ان کی باتیں سن کر کے. لئن اشرکتا، اگر تم شرک کر لیتے، اگر تم ہمارے ساتھ ذرہ بھی شرک کر لیتے، لئن اشرکتا لیحبطن عملک، تو تمہارے سارے اعمال غارت کر دیتے ہم.
تمہارے سارے اعمال جتنے تم نے کیے ہیں ان پوری عمر میں تمہاری، اللہ اکبر، وہ صادق، وہ امین کہلانا، وہ صادق کہلانا، وہ سچے کہلانا، وہ تمہارے چہرے کا واسطہ دے کر کے بارشیں مانگنا اور تمہارے چہرے کے واسطے سے بارشوں کا برسنا، وہ تمہاری معصومیت تم کو کچھ بھی نفع نہیں دیتی. وہ تمہارے مراتب، وہ تمہارے مقام، وہ تمہارے کردار، وہ تمہارے نام کا دم بھرنا لوگوں کا، تمہاری صداقت کے قسمیں کھانا معاشرے کے اندر، یہ سارا کرم تمہارا دھرا رہ جاتا، غارت کر دیتے ہم، اور تم بالآخر کیا ہو جاتے؟ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تم بہت بڑا نقصان اٹھانے والوں میں سے ایک ہو جاتے. اللہ اکبر. کس سے کہے، کس سے کہا جا رہا ہے یہ جانتے؟ وہ انتم پروکتا سے کہا جا رہا ہے جس کی بلندی عرش تک ہے. اگر تم کمپرومائز کر لیتے تو تمہاری گد کیا ہوتی. تو یہ اگیانی لوگ ہزاروں برس سے اپنا اگیان کا، جہالت کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کرتے آ رہے ہیں اور کر رہے ہیں اور شاید کرتے رہیں گے، مگر گیان کا تقاضا یہ ہے، معرفت کا تقاضا یہ ہے، علم کا تقاضا یہ ہے کہ اپنے معبود کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں. میرا اکیلے کا معبود نہیں، تمہارا اکیلے کا معبود نہیں، سنسار کا معبود وہی ہے. حقیقت یہی، ہر ایک نبی نے کہا ان اللہ ربی و ربکم، بے شک وہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ہر نبی کی بات یہی تھی. کون سی بات ایسی ہے جو کوئی ایک آدمی اب اٹھ کر کے بول رہا ہے جس سے آپ دشمنی کرو گے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک معبود کا کانسیپٹ نیا کانسیپٹ ہے؟ ابھی کسی نے اٹھایا ہے؟ صدیوں پرانا، ہزاروں سال پرانا کانسیپٹ ہے. آسمان سے آنے والی تعلیمات یہی ہے. سمجھ رہے ہیں بات؟ جو آسمانی گرنتھیں اترے ہیں اب تک، جو آسمانی پروکتائیں آئے ہیں اب تک، ایشور کے حقیقی پروکتا، ان سبوں نے ہی بات پیش کی ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسرا پوجنی نہیں ہے. اور یہ تعلیمات سب کے پاس موجود ہے. یہ ان لوگوں کے پاس بھی ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے کوئی آکار بنا رہے ہیں، اس کی کوئی مورتیاں بنا رہے ہیں. ان کے پاس بھی جا کر کے خود اپنے کتابوں میں دیکھ لے کہ کیا وہاں مورتیاں بنانے کا پرمیشن ہے، کیا وہاں مورتیوں کی تعلیمات ہے، کیا وہاں آکار کی بات ہے ایشور کے لیے. وہیں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ نر آکار ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، وہ ایک ہے انیک نہیں ہے، وہی لکھا ہوا ہے. ہزاروں برس پرانی باتیں ہیں. اور وہی بات محمد رسول اللہ رکھ کے گئے، اسی پر دشمنیاں کی گئی ان سے. کوئی نئی بات نہیں ہے. اس کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑی. جب چلے گئے محمد رسول اللہ نے بات ایکسپٹ نہیں کی، ان کی کوئی کمپرومائز نہیں ہوا، تو پلٹ گئے دشمنی سے بھرے ہوئے آگ بگولا، اور جا کر کے پلاننگ کرے کہ ان کا سوشلی بائیکاٹ کرو، اچھوتے بنا دو ان کو معاشرے کے اندر، ان سے خرید و فروخت بند کر دو، ان سے بزنس مت کرو، ان کو گھر مت دو اپنے معاشرے کے اندر، ان سے کوئی چیز بات مت کرو، ان کو کھانا مت دو، پانی مت دو. سوشلی بائیکاٹ کرنے کے لیے ایک باضابطہ کانفرنس بٹھا کر کے قرارداد لکھ دی گئی. پورے بنو ہاشم سے، یہ قریش ابو طالب کے پورے خاندان سے، ان کے گھروں سے تعلقات توڑ لو، کیونکہ ابو طالب خود محمد کے سائیڈ لے کے کھڑے ہوئے ہیں، سمرتھن میں ان کے. اس لیے سوشلی بائیکاٹ کر دو. محمد سے تو بائیکاٹ اصل مقصد ہے محمد رسول اللہ کا بائیکاٹ کرنا، لیکن چونکہ سمرتھک ہے یہ محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے دھرم پہ ہوتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ان کا بھی بائیکاٹ کرو. بائیکاٹ کر دیے. یہ ہسٹری ہے بھائی، ریئل ہسٹری ہے یہ.
1-2 سال نہیں، 3 سال لگاتار بائیکاٹ کر دیا گیا۔ حالات اس قدر ابتر ہو گئے تھے، بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے لوگ، کپڑا نہیں پہن سکتے تھے خرید کے، بوسیدے ہو رہے تھے کپڑے، کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، ایک دانہ کوئی نہیں دیتا تھا کھانے کو، پانی پینے کے لیے پانی نہیں، دور دور ریگستان کی ریت چھانتے پھرتے تھے پانی کے لیے، گھسیٹ گھسیٹ کے زبردستی پانی لاتے، وہ بھی تیر مار کر کے بھالے مار کر کے پھوڑ دیتے مشق سے۔ بچے بلک بلک کے مر رہے تھے پیاس سے۔ بولنا سننا بہت آسان ہے یہ سب چیزاں۔ مرے ہوئے جانور جو ریت میں دب کے پڑے ہوئے، سوکھ کے، دھوپ سے سوکھ کے کڑک چمڑیاں جن کی ہو گئی ہے، کئی زمانہ پہلے مرے ہوئے جانوروں کو زمین میں سے کھود کھود کے نکال کے، ریت میں سے نکال کے، ان کی سوکھی چمڑیاں لے کے آ رہے، گرم پانی میں نرم کر کے اپنے بچوں کو بھگو بھگو کھلا رہے تھے۔ گرم پانی میں سوکھی ہوئی چمڑیاں ابال ابال کے اس کو نرم کر کے کھلا رہے تھے، مردار جانوروں کی چمڑیاں زندہ رہنے کے لیے۔ معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ یہ تکلیفیں اٹھا کر کے اس دین کو سینچا ہے محمد رسول اللہ نے۔ یہ دین محمد ایسے ہی تھوڑی پہنچا اب تک۔ جس دین کے فرقشے اڑا رہے ہیں آپ، عیاشی کر رہے ہیں اس دین کے نام پر، کتنی تکلیفوں سے آیا یہاں تک۔ پھر آپ اور ہم تیار ہیں اس دین کی خدمت کے لیے؟ کیا خاک کریں گے یار ہم خدمت؟ ہماری اوقات نہیں ہے اصل میں ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم محمد رسول اللہ کے دین کا بوجھ اٹھا سکتے ہوں۔ یہ بہت بھاری دین ہے محمد کا، بہت غیر معمولی قیمتی دین ہے محمد رسول اللہ کا، اور اس کی اتنی قیمتی دین ہے، اتنا قیمتی دین ہے محمد رسول اللہ کا کہ ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں، کیونکہ ہم لوگ، اچھا نہ لگے گا بولتے ہوئے، کم ظرف ہیں ہم لوگ، ہمارا ظرف نہیں ہے وہ، ہمارا ظرف نہیں ہے کہ اتنے عظیم دین کی حفاظت ہم کر سکیں، کم ظرفوں کا کام نہیں ہے، اہل ظرف کا کام ہے۔ پیٹوں پر پتھر باندھ کر کے کام کیا ان لوگوں نے۔ ان لوگوں نے کبھی فکر نہیں کی کہ ہمارے کھانے پینے کا کیا ہوگا، ہمارے گھروں کا کیا ہوگا، ہماری عیش و عشرت کا کیا ہوگا، آسائشوں کا، آرام کا کیا ہوگا، یہ کبھی نہیں سوچے۔ ہماری طرح کم ظرف ہوتے تو پھر وہی سوچتے تھے، وہ ظرف والے لوگ تھے، ان کو اپنے رب کی محبت کی پرواہ تھی، اپنی وفاداری کی لاج تھی ان کے پاس کہ وفا کیسے ادا ہوتی ہے۔ موت کے سائے میں وفا ادا کرتے تھے۔ سمجھ لیا؟ نوکے تلوار پہ بھی سجدے ادا ہوتے تھے۔ اس کی مثالیں آپ کو نہیں معلوم ہیں کیا؟ مدینہ جانے کے بعد بدر میں کافر مارے گئے تھے، ابو جہل بھی بدر میں مر گیا تھا، سب سے بڑا کانخواہ تھا ان کا، مر گیا تو بہت تکلیف ہوئی ان کو، اور بھی بہت سارے ان کے عزیز مارے گئے، عتبہ شیبہ وغیرہ بھی گئے اس میں ہی، تو سرداراں تھے بڑے بڑے، بہت دلوں پر چھلنی ہو گئے تھے ان کے دل،
ان کے بہت جو پریہ تھے ان کے لیے وہ چلے گئے. تو آگ بھری ہوئی تھی انتقام کی. یہاں آ کے قرارداد پاس کر لیے تھے کہ اگر کوئی محمد کا ساتھی بھی اگر کسی کو مل جائے تو گھسیٹ کے لانا, بری سے بری سزا دینا ہے اس کو, عبرتناک سزا دینا ہے, تاکہ لوگ دیکھیں تو پھر کسی کی ہمت نہ ہو اپنا دین چھوڑ کے محمد کا دین قبول کرنے صلی اللہ علیہ وسلم. قسمت سے ایک صحابی ہاتھ لگ گئے, خبیب بن عدی, وہ صحابی رسول ہے. مشرکان عرب کے ہاتھ لگ گئے, اریسٹ کر لیا, زنجیروں سے باندھ دیا, گھسیٹ کے لائے حضرت خبیب بن عدی کو, لا کر کے مکے میں باندھ دیے کافر مشرکان عرب, اور اعلان کر دیے, دن طے کر کے ایک دن کا اعلان کر دیا کہ فلاں دن سارے مکے کے لوگ میدان میں جمع ہو جانا. اور میدان ان کا وہی تھا خانہ کعبہ کے ارد گرد جو کھلا میدان مطاف کے آس پاس جمع کر لیتے تھے. جمع کر لیے, کہا اب اس کو سزا دیں گے اور عبرتناک سزا دیں گے. جتنے مکے کے لوگ ہیں سب, عورتیں, بڑے, بوڑھے, بچے, سب جمع ہو جاؤ اور اس کی موت دیکھو محمد کے ساتھی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے, تاکہ تمہارے دلوں کو ٹھنڈک پہنچے جس کے عزیز, جن کے پریہ لوگ مارے گئے بدر کے اندر, جنہوں نے مارے ہیں مسلمانوں نے, اب ان کا انتقام ہوگا. جمع کر کے لائے. تو یہ واقعہ سنانے والا ایک بعد میں اسلام قبول کرتا ہے اور عظیم صحابی بنتا ہے رسول اللہ کا, سعید بن عامر. وہ سناتے ہیں, میں نوجوان تھا, سعید بن عامر کہہ رہے ہیں, میں نوجوان تھا اور گبرو نوجوان تھا, طاقتور, پوری پبلک کو, پورے لوگوں کو چیرتے پھاڑتے پھلانگتے ہوئے آیا. میں سامنے کھڑے ہو گیا اس دن جس دن ان کو لائے گئے محمد کے صحابی کو صلی اللہ علیہ وسلم کے, جب ختم کرنے کے لیے میدان میں زنجیروں سے باندھ کے کھینچ کے لائے تو میں سرداروں کے ساتھ جا کے سرداروں کے بیچ میں کھڑے ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ میرا قد نکل گیا تھا, میں جوان ہو گیا تھا, تو بڑے لوگوں کے برابری میں آ کے کھڑے ہو گیا, اور گبرو جوان تھا تو سب کو چیر پھاڑ کر کے آ کے کھڑے ہو گیا دیکھنے کے لیے کہ کون ہے وہ جس کو مار رہے ہیں. تو ان کو لائے وہ صاحب کو, تو یہ پورا واقعہ سنا رہے ہیں. لا کے ان کو کھڑا کر دیے بیچ میں, اور کھڑا کر کے ان سے پوچھ رہے ہیں تیری کوئی آخری خواہش ہے, بول کیونکہ اب تیرا خاتمہ ہے. تو خبیب بن عدی نے کہا 2 رکعت نماز کی چاہت ہے. کہا پڑھ لے. کافروں نے کہا پڑھ لے. تو وہ 2 رکعت نماز جلدی سے ادا کرے, لمبی نہیں کرے اس کو, یہ کہہ رہے ہیں وہ جلدی ادا کر لی ہے. اور پھر یوں بولے لوگوں سے, سرداروں سے, کہ میرا جی تو چاہتا تھا کہ آخری سجدے میرے رب کو بہت لمبے اور طویل کروں. یہ آخری سجدے ہیں جو تلواروں کی نوکوں میں ادا ہو رہے ہیں, نوک تلوار پر بھی سجدے ادا ہوتے ہیں. یہ ایک شاعر جو لکھا ہے, سمجھے کس طرح سجدے ادا ہو رہے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا تھا کہ یہ سجدے طویل کروں میں اپنے رب کو, مگر پھر مجھے اس بات کا خیال آیا کہ تم میرے رب کو اور مجھے میری بندگی کو طعنہ دو گے کہ موت کے خوف سے لمبے سجدے کر رہا ہے, تم یہ طعنے دو گے. یہ خیال آیا تو میں نماز کو مختصر کر دیا, کیونکہ مجھے اپنی بندگی کو رسوا نہیں کرنا ہے. اب لو میں کھڑا ہوں تمہارے بیچ, جو کرنا چاہتے ہو کر لو. تو سرداران ٹوٹ پڑے تلواروں سے, اٹھا کے کوئی تلوار مار رہا ہے تو کوئی ہاتھ گرا دیا, کوئی کان کاٹ دیا, خون کے فوارے اڑ رہے ہیں. اور اتنے میں ایک سردار پکار کے پوچھتا ہے
اے قبیب بن عدی، کیا تیری یہ خواہش ہے کہ ہم تجھے زندگی بخش دے، تجھے چھوڑ دے، اور تیرے بدلے تیرے صاحب محمد کو اس طرح کی سزا دیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ وہ اس طرح پوچھ رہا ہے تو قبیب بن عدی کیا کہتے ہیں؟ اس حال میں کہ خود کے جسم کے حصے نیچے گر رہے، خود اپنی آنکھوں سے ان کی آنکھیں دیکھ رہی ہے، ان کے ہی جسم کی آنکھیں اپنے ہی جسم کے ٹکڑوں کو گرتے ہوئے دیکھ رہی ہے، خون کے فوارے دیکھ رہے اپنے جسم کے، اور دل پکار کے بول رہا ہے، اس کا جواب دے رہے اس دشمن خدا کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ ارے وہ دشمن، تو کیا کہتا ہے اپنی زبان سے کہ میں خواہش رکھتا ہوں کہ مجھے زندہ چھوڑ دے اور میرے اس سزا کے بدلے سزا محمد کو ملے صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ظالم سن میرا جواب، میری خواہش سن، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ مجھے زندگی دے دی جائے اور میری زندگی کے بدلے میرے نبی محمد کے پیر میں کانٹا بھی چبھے۔ مجھے زندگی ملے اور میری زندگی کے بدلے میرے نبی کے پیر میں ایک چھوٹا سا کانٹا بھی گھس جائے، مجھے یہ بھی پسند نہیں، وہ کانٹے کے بدلے میں اپنی زندگی دے دوں گا۔ میرے نبی کو چبھنے والے کانٹے کو ہٹانے کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے تیار ہوں۔ اور انہوں نے اس کا مسئلہ کر دیا، جسم کا ٹوٹ پڑے۔ تو وہ بددعا دے رہے تھے کہ اے اللہ ان سے انتقام لینا تو مرتے وقت، اللہ تو اپنا حساب لینا ان لوگوں سے۔ تو یہ سعید بن عامر کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کی یہ سچائی جو میں نے دیکھی اس دن، اس کے دل کی پاکی جو اس دن محسوس ہوئی مجھے، اور اس کے مرتے وقت اس کے جو بددعائی الفاظ میں نے سنے، گویا میرے اوپر بجلیاں گر رہی تھی۔ یہ کہتے ہیں میرا دل کانپ اٹھا، میری روح کانپ اٹھی، اور میرے دماغ پہ، میرے ذہن پہ اس کے اثرات اتنے خطرناک ہوئے، میں ڈپریس ہو گیا، ڈپریشن میں چلے گیا۔ یہ کہہ رہے میں ڈپریشن میں چلے گیا، اور وہ میرے دماغ پہ اپنا چھاپ چھوڑ دیا وہ واقعہ۔ ایسا ہوتا تھا کہ رہ رہ کر کے ان کو واقعہ یاد آتا تھا تو بے ہوش ہو جاتے تھے، یہ بے ہوش ہو جاتے تھے کانپتے ہوئے، اور اسلام قبول کر لیے تھے، مسلمان ہو گئے تھے، لیکن کیفیت مرے تک رہی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد رہ رہ کے ان کو یہ طاری ہوتا تھا، رکت طاری ہوتی تھی، وہ یاد کرتے تھے وہی قتل کو اور کانپتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا اس دن، ان دشمنوں کے ساتھ میں بھی بیچ میں اس دن کھڑا ہوا تھا جس دن اس کی زبان سے نکل رہا تھا اللہ تو حساب لینا، وہ یاد آتا تھا تو بے ہوش ہو جاتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آپ اور ہم کرتے ہیں، ہماری اوقات نہیں ہے اصل میں، ہم لوگ بہت چھوٹے لوگ ہیں، بہت چھوٹے ہم لوگ۔ لیکن یہ کہ کم سے کم چلو بھائی، میں تو یہ ایکسیپٹ ہی کرتا ہوں، میں تو مانتا ہوں، آپ بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، کہاں وہ ایمان، کہاں وہ لوگ، اور کہاں ہم؟ وہ تو رسول اللہ کے لیے چنندہ جماعت ہے، ہم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک حقیقت ہے، لیکن دین سے محبت، کچھ تو شرم اور حیا ہو، کچھ تو لاج ہو اس کی، اس دین کی کچھ تو لاج ہو۔ اتنی بے غیرتی بھی کیا ہے؟ اتنی بھی بے غیرتی کیا ہے صاحب؟ عیاشی نہیں چھوڑے گا، زنا نہیں چھوڑے گا، جوا نہیں چھوڑے گا، شراب نہیں چھوڑے گا، دھوکہ نہیں چھوڑے گا، حرام خوری نہیں چھوڑے گا، سود خوری نہیں چھوڑے گا۔ ارے اتنی بے غیرتی بھی کیا ہے رے بھائی؟
جی سود دے کر کے گاڑی خرید کے پھرنا ہے، شان بگارنا ہے تجھے، سود دے کر کے گھر بنانا ہے تجھے، سود دے کر کے فیکٹری قائم کرنی ہے تجھے، اس سود کی طرف تجھے لپکنا ہے جس سود کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنا پڑ رہا ہے تجھے. کائنات پیدا کرنے والے خالق علام الغیوب علی کل شیء قدیر و فاعل لما یرید کہتا ہے کہ اگر تم سود کے دینے لینے سے باز نہیں آتے تو پھر اللہ سے اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. تو تیار ہو گیا مسلمان ہوتے ہوئے جنگ کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول سے، مگر تجھے سود نہیں چھوڑنا ہے. یہ بغیرت تو رسول اللہ کا چاہنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سود نہیں چھوڑ سکتا، اللہ سے اس کے رسول سے لڑ سکتا ہے، تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حرام خوری نہیں ترک نہیں کر سکتا. کاروبار کرنا ہے تو جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تیری لاجک ہے. تیری لاجک یہ ہے کہ کاروبار میں جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، تو کہاں کا وفادار ہوا؟ جی دھوکہ دینا ہی پڑتا ہے اگر تو یہ سوچ کے بیٹھ گیا تو کیسا وفادار ہوا؟ شادی کر رہا ہے، جوڑے کی رقم لینا ہی پڑتا ہے، بول رہا ہے تو معاشرے میں سب لے رہے ہیں میں بھی لے رہا ہوں، تو بھی وہی کتا ہے جو معاشرے میں اور کتے ہیں. جو ظلم ڈھا رہے لوگوں کے اوپر، انسانوں کے اوپر. بچی پیدا کرنا، بچی کے باپ کے اوپر کیا وہ اس بیچارے نے جرم کر دیا؟ اس کے گھر بچی پیدا ہوگی، اس کا قصور ہے کہ تم لوگ اس کے اوپر بوجھ ڈال رہے ہو؟ کہاں سے لا کے دے گا وہ جوڑے کی رقم تم کو لاکھوں روپے کی؟ دنیا کے لیے لالچ تمہارے زبان سے ریٹ ٹپکا رہے ہو تم. کیسے وفادار ہوئے یار یہ؟ اور پھر یہی وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ کا برتھ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تعجب نہیں ہو رہا آپ کو ان لوگوں کے اوپر؟ کیا قربان کریں گے یہ اللہ کے رسول کے دین کے لیے بتائیے؟ تو یہ صرف پیٹ پالنے والے ظالم نہیں ہیں، یہ صرف اپنا پیٹ دیکھتے ہیں. یہ حیرت بار ان کو عید اس لیے سے پسند ہے رسول اللہ کی، وہ بقرعید کہ بکرا کاٹ کے کھانا ہے، تو بقرہ عید پسند ہے ان کو. رمضان کی عید اس لیے پسند ہے کہ خوب میوے کھانا ہے. پوری رات کھاتے پھرتے ہیں. اور دکھاوے کا روزہ رکھ رہے ہیں کہ ہم دن میں روزہ ہے. کون سا کمال کر دیے رے تم؟ عام دنوں میں رات میں سوتے ہو، دن میں کھاتے ہو. ایک مہینہ الٹ کر دیے تم، صرف رات تمام کھاتے ہو، دن میں سوتے ہو. کوئی کمال ہے کیا؟ پوری رات کھاتے پھرتے ہو کتے کے پیٹ کو، دن بھر سوتے ہو پلٹ. کون کمال کر دیے بہت بڑا. یہ دین ہے ان کا. ان سے کیا سیکریفیشنز، کیا قربانیوں کی امید لے کے بیٹھے ہیں ہم؟ تھوڑا سختی ہو رہی ہے شاید، معذرت، لیکن کیا کریں بتائیے؟ سختی کیا حقیقت ہے؟ یہ حقیقت ہے. لوگوں کو کڑوی لگے گی، سختی لگے گی، کڑوی لگے گی، لیکن یہ حق ہے. الحق مرن، اور رسول اللہ نے کہا حق کڑوا ہے. یہی حق ہے. اور کوس رہے لوگوں کو کوستے پھر رہے ہیں. ہمارا یہ گد کر دیا، ہماری یہ حالت ہو گئی، ہمارا دیش اس طرف جا رہا ہے، ہمارا دیش اس طرف جا رہا ہے. ہمارا دیش جس طرف بھی جا رہا ہے وہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، جہاں جانا ہے وہاں جائے گا. 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی خبر دے چکے تھے.
تم بگڑ جاؤ گے، تمہارے اوپر ظالم مسلط ہوں گے، اور تمہاری اور ہماری تقدیر پوری کائنات پیدا ہونے سے 50,000 برس پہلے ہی طے ہو گئی تھی، لکھ دی گئی تھی۔ اللہ کو معلوم تھا، اللہ کے علم تھا کیا ہوگا، تم کیا کرو گے اور کیا ہوگا تمہارے ساتھ، وہی لکھا ہے، اور جو لکھا وہ ہوگا۔ تقدیر تو اللہ کا علم ہے نا بھائی، جو ناقص نہیں ہے، اللہ کا علم پرفیکٹ ہے، تقدیر پرفیکٹ ہے۔ اللہ کو معلوم تھا تم کیا کرو گے اور کیا ہوگا، وہی ہوگا، جو اللہ کو معلوم تھا وہی لکھا گیا، وہ ہوگا، وہی ہو رہا ہے۔ دجال پیدا ہوگا تو پیدا ہوگا، رسول اللہ نے خبر دی، وہ پیدا ہوگا ہوگا، وہ آپ کے ساتھ کیا کرے گا وہ بتا دیا گیا، وہ کرے گا۔ تو یہ ساری حقائق ہے، حقیقتیں ہیں، اس کے آپ دور بھاگ نہیں سکتے۔ آپ کی اور میرے پاس صرف چارہ اس بات کا ہے کہ ہم وفادار ہو جائیں، ٹھیک ہے، وفادار ہو جائیں تو بچ سکتے ہیں، ورنہ مشکل۔ روزانہ دعائیں کریں، روئے گڑگڑائے اور عمل کریں، زندگی میں عمل۔ عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ فطرت میں یہ نوری نہ، یہ خاکی ہے، نوری ہے نہ ناری ہے، یاد رکھ لیجیے آپ۔ وقت ہو گیا، کتنے بجے آپ کے پاس اذان؟ 8:30 کو جماعت کر دی ہے۔ پھر وہ کوئی بچہ آیا تھا میرے پاس جمعے کا، اس کا نکاح کا خطبہ دینے کے لیے، بول کے میں 8:30 تک نہیں ٹھہر سکتا بول کے بول دینا تھا اس کو، مشکل ہے۔ بھائی یہ ایک بیٹھے بٹھائے کہ میرے اوپر یہ بھی ایک چیزیں ہیں، ان کی شادی ہو رہی ہے خطبہ پڑھاؤ، کیا ہے بھائی یہ؟ کیا خطبہ منتر ہے کیا؟ قاضی صاحب دے لیتے، خطبے میں جو باتیں میں بولا اس کے اوپر عمل کرتے کیا کوئی بھی؟ ایک صرف ایک فارمیلٹی بنا کے بڑھ گئے، اکبر بیگ صاحب کو بلاؤ، فلانے صاحب کو بلاؤ، انہوں نے خطبہ دیا نا، واہ واہ تالا پٹ کے چلے جانا، خالی کیا اچھا بولے کیا اچھا بولے، کیا کرنے گیا اس سے وہ؟ چلے گا شاید بچہ غالب ہونے دکھ رہا بھی نہیں آپ کے بیچ میں، آرڈر دیے صاحب چلے گئے۔ آپ رہتے عشاء میں، کون رہتے یہاں؟ آپ یہاں عشاء پڑھ رہے ہیں کیا؟ آپ پڑھ رہے ہیں؟ بول دیجئے اکبر بیگ صاحب نہیں رک سکتے 8:30 بجے کے بعد، وہ کچھ کام ہے بول کے بول دیجئے آپ۔ مشکل ہے بھائی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اٹھیں گے۔ کیا آپ لوگ، میں یہ بھی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، اب رمضان قریب آ رہا، اب شعبان ہے، یہ جو پروگرام میں آپ کو جب آپ تک اتنے دن تک رکھتے آیا نا بھائی، کتنے درس ہو گئے اب تک بابا؟ 86 87، آج 87 ہے شاید آج کا۔ کچھ فائدہ ہو رہا؟ کچھ پڑھلے پڑھی اتنے دنوں میں درس میں؟ کچھ رسول اللہ کے دین کی محبت جاگی، امنگیں ماری، کچھ کرنے کی فکر پیدا ہوئی؟ دیکھو دل کا جو ایمان ہے نا، وہ ایمان اندرونی کیفیت کا نام ہے۔ ایمان جو ہے وہ انٹرنل ایک کیفیت کا نام ہے، اندرونی کیفیت جو باطن ہے، اس کا ظہور ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ ہمارے کرم، ہمارے اعمال جو ہے ہمارے ایمان کا ظہور ہے، وہ ظاہر، ہمارا ایمان ظاہر ہوتا ہے ہمارے عمل کے اندر۔ پریکٹیکل جو ہم عمل کرتے ہیں زندگی میں، اس میں ہمارا ایمان چھلکتا ہے، ایمان ظاہر ہوتا ہے۔ ایمان دکھنے والی چیز تو نہیں ہے نا، تو وہ دکھتا کیسا ہے؟ اگر اس کو دیکھنا ہے تو کہاں دیکھیں گے ایمان کو؟ ایمان بذات خود ایمان نہیں دکھتا۔ ایمان کا مطلب یقین، ایمان کا میننگ کیا ہے؟ اندرونی یقین، جو انٹرنل ایک کیفیت ہے، وہ ظاہر کب ہوتی ہے؟ آپ کے عمل کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، وہ آپ کی پریکٹس سے ظاہر ہوتی ہے، وہ آپ کیا عمل کرتے ہیں زندگی میں۔ اگر ایمان والے ہیں تو ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک آٹومیٹیکلی درست ہو جائے گا۔
اگر ایمان والے آپ ہیں, آپ کے دل میں ایمان ہے, تو باپ کے سامنے آپ لرزیں گے, ماں کی عزت کریں گے, آٹومیٹیکلی کریں گے. آپ کا ایمان ہی ہے وہ جو ظاہر ہوگا, باپ کے ادب کی شکل میں ظاہر ہوگا, ماں کے ادب کی شکل میں ظاہر ہوگا, ماں باپ کے لیے فکر کی شکل میں ظاہر ہوگا. وہ کہ اگر میرے باپ محنت کر رہے ہیں, اکیلے محنت کر رہے ہیں, ٹوٹ جا رہے ہیں محنت کرتے کرتے, مجھے ان کا ایک بازو بن کے کھڑے ہونا ہے, مجھے ان کا ساتھ دینا ہے, ان کے گھر کی ذمہ داری مجھے بھی لینی آدھی اپنے اوپر. یہ جو جذبے ہے تمہارے, یہ ایمان ہے جو تم سے کرواتا ہے. اگر یہ ہو رہا ہے تو وہ دکھ رہا ہے آپ کا ایمان, آپ دکھا رہے اپنے ایمان کو. اگر آپ میں یہ فکر ہی نہیں ہے تو آپ بے ایمان ہیں, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ اپنے باپ کو تڑپتا ہوا, اکیلا محنت کرتا ہوا دیکھ کر کے پسیجتے نہیں ہیں اور آپ کو درد نہیں ہوتا ہے, آپ ایمان کا جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں, آپ کوئی دعوے دار نہیں. آپ کا ایمان آپ کو تڑپائے گا, اپنے بھائی کے ساتھ بہترین سلوک کرنے پر, بھائی کے غلطیوں کو معاف کرنے پر آپ کو آمادہ کرے گا. چاہے آپ کا بھائی زیادتی کیوں نہیں کر رہا آپ کے اوپر, لیکن آپ اس کو معاف کریں گے, سینے سے لگائیں گے, گلے لگائیں گے, اس کے لیے دوڑیں گے. اس سے معلوم ہوگا کہ آپ کے اندر ایمان ہے جو جوش مار رہا ہے. آپ کو اپنے بھائی کی پرواہ نہیں ہے اور آپ رشتے توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ جھوٹے ہیں, کذاب ہیں, آپ کا ایمان ہے ہی نہیں, آپ جھوٹا دعویٰ کر رہے ہیں. اسی طرح آپ بہنوں کے اوپر نچھاور ہو رہے ہیں, ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے چلے جا رہے ہیں, تو یہ ایمان کروا رہا آپ کا, اور آپ کچھ نہیں کر رہے تو آپ جھوٹے ہیں. ہر اعتبار سے آپ کو جانچنا ہے کہ آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے, تو آپ کے عمل کو آپ کو دیکھنا پڑے گا, آپ کتنے عامل ہیں. ایمان ہے تو عمل کروائے گا ایمان آپ سے, اور وہ عمل ہی آپ کا ایمان کا ظہور ہے, وہ ظاہر ہوگا, یاد رکھنا. ورنہ یہ سب ڈھکوسلے ہیں. یہ پھر کوئی فائدہ نہیں ہے میرے پکارنے کا اور آپ کے یہاں وقت دینے کا. تغیر ہے, تبدیلی ہے, تو یہ ہونا پریکٹیکلی لائف میں. ماں باپ کے سامنے آنکھیں نیچی ہو جائے, دو بازو جھک جائے, ان کی فکر ہو, رشتوں کی فکر ہو, بھائی بہنوں کی فکر ہو, دادا دادی کی فکر ہو, نانا نانی کی فکر ہو, ماموں ممانی کی فکر ہو, چاچا چاچی کی فکر ہو, یعنی خاندان قبیلے کی فکر ہو, انسانیت کی فکر ہو, پڑوسی کی فکر ہو, تب سمجھ میں آئے گا آپ مومن ہیں. ورنہ پھر یہ خالی دعوے ہے بابا, ٹھکوسلے, یہ کچھ نہیں ہے. اور معاشرے کی اکثریت میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ یہی چوچلے کر رہی ہے. اکثریت 100 میں سے 90 لوگ, بلکہ 95 لوگ میں دیکھ رہا ہوں, سب جھوٹے دعوے دار ہیں اسلام اور ایمان کے. پھر یہ ایک فارمیلٹی چل رہی ہے, پکارنے والے پکار رہے ہیں, بڑے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, کانفرنسیں ہو رہی ہے, چورستوں کے اوپر جلسے چل رہے ہیں, رات رات بھر دین کے تبلیغ کے کام ہو رہے ہیں. دین کا کام کیا ہو رہا ہے؟ رات بھر دین کے نام پہ دوسرے جماعت والوں کو گالیاں دیتے بیٹھ جاؤ, واہ واہ, نعرے تکبیر, اللہ اکبر. یہ جماعت والے گمراہ ہے, یہ عقیدے والے گمراہ ہے, انہوں فلانے ہیں, انہوں وہابی ہے, انہوں پکوڑے ہیں, انہوں فلانے ہیں, ان کے پیچھے نکو جاؤ, ان سے شادی نکو کرو. یہ تمہارا دین دھرم ہے رے بابا. اللہ کی قسم, کسی ایک نبی نے بھی ایسا کام نہیں کیا جو کام آپ کر کے اس کو دین کا نام دے رہے ہو. نبیوں کا کام وہ ہے جو ابھی آپ کو میں سنا رہا ہوں, محمد رسول اللہ کا کام. اور آگے سناؤں گا آپ کو کتنے ستم ان کافروں نے ڈھائے تھے, اللہ کے دشمنوں نے محمد رسول اللہ پہ. اتنے ستم سہنے کے بعد, اتنے ظلم سہنے کے بعد انسانوں کی طرف سے لاجک یہی کہتی ہے کہ اتنا ظلم ڈھانے والوں کے ساتھ تو بنتا ہے کہ بدلہ لیا جائے. بنتا ہے, لاجک کہے گی آپ کو, بھائی یہ تو حق بنتا ہے کہ بدلہ لیا جائے, کیونکہ اللہ نے بھی قتل کا بدلہ قتل کہا.
آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ، اللہ نے بھی کہا ہے آپ کو، تو آپ کی لاجک کہے گی کہ اتنے ستم اٹھانے کے بعد حق بنتا ہے کہ ان سے انتقام لینا چاہیے. جی لیکن اللہ نے پھر خود یہ بھی کہا تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم سے، لا تستوی الحسنات ولا سیئات ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. میرے حبیب، میرے محبوب، ایک سبق تیرے رب کا تو سن لے. تیرے رب کا تجھے ایک سبق ہے میرے محمد، میرے نبی، تیرا رب تجھے ایک بات سکھا رہا ہے، سیکھ لے. وہ یہ کہ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے میرے محبوب. میرے محبوب، نیکی اور بدی، اچھائی اور برائی برابر ایکول نہیں ہے. تو ہر برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے رہے، ہر بدی کا بدلہ تو نیکی کے ساتھ دیتا چلا جا میرے حبیب، میرے محبوب. تو دیکھنا اس کا انجام کیا ہوگا میرے محبوب. اس کا رزلٹ یہ نکلے گا کہ تیری جان لینے کے لیے آنے والا تجھ پر ہی اپنی جان دے کر کے جائے گا. تیری جان کا دشمن بن کے آنے والا تجھ پر اپنی جان دے دینے والا تیرا دوست بن جائے گا. یہ قرآن مقدس کی وحی اللہ نے محمد رسول اللہ پر نازل کر کے ان کو یہ سکھا دیا. انہوں نے اس فارمولے کو پکڑ لیا محمد رسول اللہ نے. تو اتنے بڑے تکلیف پہنچانے والے، اذیت دینے والے دشمنوں کے ساتھ بھی انہوں نے وہ سلوک کیا جس کا سبق اللہ نے ان کو سکھایا. فتح مکہ ہو گیا اور یہی مکے والے جو ستم ڈھا رہے ہیں، یہی لوگ جو قتل کر رہے ہیں صحابہ کو، یہی لوگ جو 3 سال بھوکے پیاسے مار رہے ہیں قید کر کے، یہی لوگ جو ہجرت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں. 2 مرتبہ حبشہ کی ہجرت، تیسری مرتبہ مدینے کی پرماننٹ ہجرت کے لیے مجبور ہونا پڑا. پرماننٹ ہجرت ہو گئی، سب مال و متاع لٹا کر کے چلے گئے، مایوس ہو کے نکل گئے اپنے مکے سے، اپنے شہر سے. مجبور کر دیا تھا مکے والوں نے. ان کے ساتھ تو انتقام بنتا تھا نا. انصاف کا تقاضا بھی یہ تھا کہ ان سے بدلہ لیا جائے. مگر اللہ نے جو عظیمت سکھائی محمد رسول اللہ کو، جو فضیلت بتائی، اخلاق کے اونچے چوٹی بتائی، رسول اللہ نے اس کو پکڑا. کہا اچھائی اور برائی برابر نہیں. میرے رب نے کہا اچھائی اور برائی برابر نہیں. رب نے کہا برائی کا بدلہ نیکی سے دو، تو مجھے برائی کا بدلہ نیکی سے ہی دینا ہے. اس کو ٹھان لیا محمد رسول اللہ نے. فتح مکہ ہوا، اندر داخل ہو کے آئے. کافران مکہ کانپ رہے تھے، سرداران. ابو سفیان کانپ رہا ہے، آج میری خیر نہیں ہے. رسول اللہ نے انتقام لیا، قتل کیا ان لوگوں کا. رسول اللہ نے ان لوگوں کو قتل کیا جو دشمنی کر رہے تھے ان سے؟ نہیں، بلکہ رسول اللہ نے کیا کیا؟ صحابہ اکرام پکار رہے تھے، بس جذبات سے بھرے ہوئے، ھذا اليوم یوم الملحمہ کہہ کر کے پکار رہے تھے. روایت میں ہے کیا پکار رہے تھے معلوم؟ ھذا یوم الملحمہ، آج جو دن ہے خون بہانے کا دن ہے، خون کا بدلہ لینے کا دن ہے. صحابہ پکار رہے ہیں آج خون کا بدلہ، خون، ہمارے قاتلوں کا بدلہ لیں گے ہم. آج ہمارے مقتولوں کا، ہمارے جو مقتولین مارے گئے تمہارے ہاتھوں کافروں، آج ہم انتقام لیں گے تم سے. خون کا بدلہ خون ہوگا، آج کا دن خون بہانے کا دن ہے. یہ پکارے تو رسول اللہ نے ان سب کی آواز کو کاٹ کر کے پکار دیا. کیا آواز لگائے محمد رسول اللہ جانتے ہیں؟ لا یوم الملحمہ، ھذا یوم المرحمہ. رسول اللہ پکار کے بول رہے نہیں میرے صحابہ، نہیں، آج کا دن خون بہانے کا نہیں، آج کا دن انتقام اور بدلہ لے کر کے خون قتل غارت گیری کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کا دن کیا ہے؟ یوم المرحمہ.
رحم کرنے کا دن ہے، لوگوں پر شفقت کرنے کا دن ہے، عفو و درگزر کرنے کا، معاف کر دینے کا دن۔ اللہ اکبر، یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ ہے محمد رسول اللہ۔ آج کا دن لوگوں کو معاف کر دینے کا دن ہے، پکارے۔ اور مثال دے کے بولے میرے بھائی یوسف کو تکلیفیں جو دی گئی تھی وہ کم نہیں تھی، بچپن میں بھائیوں نے لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا میرے بھائی یوسف کو، زندگی در بدر کر دی محمد یوسف علیہ السلام کی بھائیوں نے۔ یہ محمد رسول اللہ یاد دلا رہے اپنے صحابہ کو، مگر بالآخر انجام، آخر میں انجام کیا ہوا؟ وہی بھائی جنہوں نے زیادتی کی، جنہوں نے دربدر کا کر دیا یوسف کو، اللہ نے یوسف کو بادشاہ بنا دیا، اور یہی فقیر بن کر کے آ کے لائن میں کھڑے ہو گئے، ٹکڑوں کے لیے آ کر کے بھکاری کی طرح کھڑے ہو گئے یوسف کے سامنے۔ اللہ لا کر کے کھڑا کر دیا ان کو، اس یوسف کے ساتھ در پہ لا کے کھڑے کر دیا۔ یوسف نے دیکھا اپنے بھائیوں کو اور اپنے باپ کو بلوایا اور آ کر کے لپٹ گئے اور کہتے ہیں میں نے آج سب میرے بھائیوں کو معاف کر دیا، کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں بھائیوں سے، تمہاری خطائیں ہیں، میں تم کو معاف کر دیا۔ تو رسول اللہ وہ مثال لے کے کہتے ہیں میں بھی یوسف کا بھائی ہوں، اللہ کے وہی نبی، میں بھی انہی کا بھائی نبی اللہ ہوں۔ اللہ نے مجھ سے بھی کہا انتقام نہیں، عفو و درگزر سے کام لو۔ جس طرح یوسف نے اپنے سب بھائیوں کو ایک جھٹکے میں معاف کر دیا تھا، آج میں مکے والوں تم سب کو معاف کر دیتا ہوں، میں نے بھی تم سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یہ محمد رسول اللہ ہے، یہ ہے آپ کے نبی کی تعلیمات آپ کو اور مجھے، یہ میرے نبی ہے، آپ کے نبی ہے، اور ہم دشمنیوں کی آگ دل میں پال کے پھرتے ہیں، بغض اور کینے لے کر کے پھرتے ہیں۔ ہم کس کے دین پر ہے؟ دین محمد پر ہے، ہم دین محمد پر ہیں۔ پوری رات بغض اور کینہ، پوری رات کینہ اور بغض اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کے رسول اللہ کے دین کے نام پہ آپ اگل رہے ہیں، زہر اگل رہے ہیں سانپوں کی طرح، جس طرح ناک سانپ پھن مار مار کے زہر اگلتے ہیں۔ ایک دوسرے کو کفر کے فتوے دیتے ہیں آپ، ہمارا معاشرہ یہ ہے، دشمنیوں کی آگ بوتے ہیں، آگ پھیلاتے ہیں، آگ لگاتے ہیں۔ اور نام لیتے ہیں محمد رسول اللہ کا۔ کچھ سمجھ جاؤ میری باتوں میں میرے بھائی، میں اتنی باتیں جو آپ حضرات تک پیش کر رہا ہوں دین محمد کی، کیوں پیش کر رہا ہوں، کیوں اتنی ڈیٹیلنگ کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیوں ایکسپلین کر رہا ہوں میں یہ سب؟ کیوں؟ اس لیے کہ دین محمد پر ہم لوگ نہیں ہیں، پتہ نہیں کون سے دین پر ہم لوگ ہیں، دین محمد پر نہیں ہم لوگ۔ دین محمد کی خوبیاں اگر سننا ہے میرے سے نا، تو میرے بھائی اللہ کے واسطے کچھ عمل والے بنو، تو پھر میرے سنانے کا بھی فائدہ ہے، آپ کے یہاں وقت ضائع کر کے بیٹھنے کا بھی فائدہ ہے، ورنہ وقت خالی ضائع کر رہے ہیں آپ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر ایک رمضان آیا، پھر چلا گیا، ایسے ہی وقت سال گزرتے جائیں گے، قیامت آ جائے گی، اور ہماری قیامت ہماری موت ہوگی، میری موت میری قیامت، آپ کی موت آپ کی قیامت۔ پھر تو واپس آنے کے نہیں، عمل کرنے کے لیے نا، چلے گئے دنیا سے تو پھر واپس تو نہیں آئیں گے عمل کرنے کے لیے، ختم ہو گیا قصہ۔ ہے وقت تو اس کو غنیمت جان کر کے عمل کرو، استغفار کرو اللہ کے سامنے، حضور میں اللہ کے رو گڑا لو، منا لو اپنے رب کو، بولو اللہ ہم کو توفیق دے دے اپنے در سے کہ ہم وفاداروں میں لکھے جائیں، دعا کرو اللہ سے، اللہ ہم کو وفاداروں میں لکھ،
عمل کرنے والے بنا، صرف بکواس کرنے والے مت بنا اللہ. یہ دعا کرو اللہ سے، کریں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، مجھے اور آپ جو کچھ سن رہے ہیں، آپ کو، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اللہ ہم کو عمل کی توفیق دے. اللہ ہم کو سچے رسول اللہ کے وفادار امتی بنا. اللہ ہم کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب کر دے، ان کی سنتوں کے قریب کر، ان کے طریقے کے قریب کر، ان کے نظریے کے قریب کر. پروردگار پھر ان بذات نفس نفیس ان کے قریب فرما، حشر کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، ان کا ساتھ نصیب فرما. محمد رسول اللہ کا ساتھ مل گیا، سب کچھ مل گیا. سمجھ لیجیے، سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا. پیدا ہونے کا مقصد پورا ہو گیا، جینے کا مقصد پورا ہو گیا، مرنے کا مقصد پورا ہو گیا. اگر محمد رسول اللہ کا ساتھ مل گیا حشر کے دن، اگر وہ نہیں ملا تو نہ پیدا ہونے کا مقصد پورا ہوا، نہ جینے کا نہ مرنے کا، کچھ بھی نہیں، سب فیلیور ہو گیا، سب ختم، تباہ ہو گیا. سمجھ لیجیے، یہ سمجھ کے چلیے. تو التجا اس کی کیجئے کہ اللہ رسول اللہ کا ساتھ نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما، آپ کا نظریہ ہم کو عطا فرما، آپ کی سوچ پر چلا، آپ کے سنت پر چلا، آپ کے دین پر چلا. آپ کی محبت دل میں ہمارے بسا دے اللہ. سچی محبت، دھوکے کی محبت نہیں، جھوٹی جو لوگ کر رہے ہیں، ایسی نہیں. اللہ سچی محبت ہم کو عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.